جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد کے معنی ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے راہ میں جو رکاوٹیں حائل ہوں انہیں صاف کرنا، پورے صبر و استقلال کے ساتھ اپنے تمام مالی، جسمانی اور دوسرے امکانی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ہر قسم کی جائز جدوجہد اس میں داخل ہے۔ سبیل اللہ سے مراد وہی صراط مستقیم ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے، ان ربی علی صراط مستقیم۔ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ اور جس کی رہنمائی کے لیے دعا قرآن کریم کی پہلی سورہ الفاتحہ میں سکھائی گئی ہے۔ 7 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ جہاں قرآن کریم کا کلیدی خلاصہ ہے، وہیں ایک جامع دعا ہے جس میں بہترین انداز میں رب کریم سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگنے کی تعلیم ہے۔ یہ ہدایت عظیم الشان نعمت ہے جو دین و دنیا کی ساری نعمتوں اور رحمتوں پر حاوی ہے۔ دنیا میں حیات طیبہ اور آخرت میں جنت کی لازوال نعمتیں سب صراط مستقیم کی ہدایت ہی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بندے کی طرف سے اس ہدایت کی طلب کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات اس طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ سورہ الفاتحہ سے متصل سورہ البقرہ ان آیات سے شروع ہوتی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس طرح کی آیات قرآن کریم میں بہت ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ پورا قرآن صراط مستقیم کی رہنمائی ہی کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس کی تعلیم کے لیے رب کریم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164، سورہ الجمعہ آیت نمبر 2۔ قرآن کریم کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے جس کو مضبوط پکڑنے کی تاکید قرآن میں کی گئی ہے۔ ارشاد ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور جدا جدا نہ ہو۔ اس آیت کی بہترین تفسیر اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کی کتاب قرآن کا ایک سرا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، پس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہنا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے اور نہ تباہ ہوگے۔ اسی صراط مستقیم کی طرف اللہ کے دوسرے بندوں کو بلانے کے لیے ارشاد ہے، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ اے نبی اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے بلائیے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجیے۔ انبیاء علیہ السلام کے جو حالات قرآن کریم نے بیان کیے ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ جب بھی لوگوں نے صراط مستقیم پر چلنا چھوڑ دیا اور وہ غیر واضح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا رسول کو بھیجا۔ انہوں نے اس راہ کو پھر سے صاف کیا اور حالات و ضرورت کے لحاظ سے اللہ کے حکم کے مطابق اسے کشادہ بھی کیا۔ اس کام میں انبیاء علیہ السلام کو بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا تھا، اس لیے وہ اپنی قوم کے لوگوں کو بھی ساتھ لینے کی کوشش کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو کہا، اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار بنے گا؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرمانبردار ہیں۔
اس آیت میں من انصاری اللہ کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے صراط مستقیم، ان ربی علی صراط مستقیم کو صاف کرنے میں کون میری مدد کرتا ہے، اور ان کی پکار پر اللہ کے کچھ نیک بندوں نے لبیک کہا اور جہاد فی سبیل اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اس کی مثال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بھی، جب کہ انہیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ابھارا جا رہا تھا، دی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے۔ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ جب کسی راہ پر لوگ چلتے رہتے ہیں وہ راستہ صاف رہتا ہے، لیکن جیسے جیسے اس پر چلنے والے کم ہوتے جاتے ہیں وہ سکڑتا اور سمٹتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس پر چلنا ترک ہو جاتا ہے تو اس پر ایسی جھاڑ جھنکاڑ اگ آتی ہیں جو راستے کو بھی نظروں سے اوجھل کر دیتی ہیں۔ دوبارہ اس راستے کو صاف کرنے کے لیے بڑی محنت اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ دین کی سیدھی راہ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، جب تک لوگ اس پر چلتے رہتے ہیں وہ صاف اور واضح رہتی ہے، لیکن جب لوگ اس پر چلنا چھوڑ دیتے ہیں وہ غیر واضح اور اوجھل ہو جاتی ہے۔ جب تک لوگ صراط مستقیم پر چلتے رہتے ہیں اس پر پیدا ہونے والی رکاوٹیں اکثر خود راہ چلنے والوں کی ضد میں آ کر صاف ہوتی رہتی ہیں۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ کی سب سے آسان لیکن اہم اور بنیادی شکل ہے، لیکن اللہ کے جو بندے صراط مستقیم کی ہدایت کے نتیجے میں ملنے والی لازوال نعمتوں کا بہتر ادراک رکھتے ہیں، وہ ان نعمتوں میں اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی شریک کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو اس کی طرف بلاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے اچھے اور شکر گزار بندوں کی طرح صراط مستقیم کو پا کر اس کی دل و جان سے قدر کرتے ہیں، اسے صاف اور واضح رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی فطری کشش سے لوگ اس کی طرف مائل ہوں اور اس پر چلنا خود ان کے لیے اور ساتھ میں آنے والے دوسرے لوگوں کے لیے آسان ہو۔ باطل عقائد یا طاغوتی اثرات سے جو جھاڑ جھنکاڑ راستے پر اگنے کی کوشش کرتی ہیں انہیں توجہ اور ہوشیاری سے صاف کرتے رہتے ہیں۔ دشمنوں کی طرف سے جو رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں ان کا صبر و استقلال کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور انہیں دور کرنے کے لیے اپنے سارے امکانی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اگر ضرورت ہو تو جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان کی یہ ساری کوششیں صرف اپنے رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں دنیا ترقی کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ اب انسانوں کو ان کا دستور حیات اپنی کامل شکل میں دیا جا سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کی بعثت کا سلسلہ بند ہو گیا اور قرآن کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا، جیسا کہ ارشاد ہے إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ بے شک ہم نے یہ قرآن نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے قرآن تو محفوظ ہے، لیکن شہادت حق
کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر ڈالی ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دین اسلام کو واضح کیا ہے وہ اور لوگوں پر اس کو واضح کرے۔ ارشاد ہے وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے اور اس نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اپنے باپ ابراہیم کے طریقے کا اتباع کرو۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر شاہد ہو اور تم لوگوں پر شاہد ہو جاؤ۔ لہٰذا تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامو۔ وہی تمہارا کارساز ہے اور وہ بہتر کارساز اور بہترین مددگار ہے۔